آپ سبھی کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ہم آج لے کر آئے ہیں ٹی جی ٹی اور ایم پی گریڈ سیکنڈ کے لیے ایک اہم مضمون، جس کا عنوان ہے اہم رپورتاژ۔ دوستو، اگر ایم پی گریڈ 2 کا آپ کے پاس سلیبس نہیں ہے تو آپ ہم سے طلب کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 8477965321۔ آپ ہمیں کال کیجیے گا، ہم اس پر آپ کو واٹس اپ کر دیں گے۔ یہ ہم نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ تو آئیے، رپورتاژ ہوتا کیا ہے؟ یہ غیر افسانوی ادب ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ رپورتاژ کس صنف سے تعلق ہے۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ غیر افسانوی ادب کا ایک حصہ ہے۔ تو غیر افسانوی ادب کیا ہے؟ آئیے اس کا تعارف ہم آپ کو کراتے ہیں کہ غیر افسانوی ادب میں تذکرہ نگاری، تحقیق و تنقید، خطوط نگاری، مضمون نگاری، صحافت، طنز و مزاح، آپ بیتی، خاکہ نگاری، انشائیہ، رپورتاژ اور سفر نامے شامل ہیں۔ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب غیر افسانوی ادب میں آتی ہیں۔ اور افسانوی ادب جو ہے وہ ہے داستان، ناول، یہ افسانوی ادب میں آتا ہے۔ تو یہ حصہ جو ہے غیر افسانوی ادب میں آتا ہے۔ اگر امتحان میں آتا ہے کہ غیر افسانوی ادب مندرجہ ذیل میں کون سا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک دیا ہو تو آپ اسی کو ٹک کریں گے۔ اب آئیے رپورتاژ۔ رپورتاژ کیا ہے؟ رپورتاژ غیر افسانوی نثری ادب کی ایک صنف ہے۔ رپورتاژ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی رپورٹ کے ہیں، لیکن رپورتاژ محض رپورٹ نہیں ہوتا۔ رپورتاژ صرف چشم دید واقعات پر لکھا جاتا ہے، یعنی جو واقعہ آپ نے دیکھا ہے اس کا سچے حالات اگر آپ لکھ رہے ہیں تو وہ رپورتاژ کہلائے گا۔ اس میں سنے سنائے واقعات نہیں پیش کیے جاتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مصنف نے واقعات کا بذات خود جائزہ لیا ہو، یعنی موقع پر موجود ہو، حادثے پر، اور دیکھا ہو اس نے اپنی آنکھوں سے، اور وہی واقعہ اس کو قلم بند کرے گا۔ ایک اچھے رپورتاژ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی صداقت اور اسی کے ساتھ جذبات و تاثرات کی گہرائی اور خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے رپورتاژ نگار کا کسی واقعے، حادثے، ادبی جلسے، مشاعرے، کانفرنس وغیرہ کا ذاتی طور پر دیکھنا اور اس کی صحیح تصویر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات کا اظہار کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اردو میں رپورتاژ کا آغاز تو 20ویں صدی میں ہوا، لیکن غالب کے خطوط اور ظہیر دہلوی کی مشہور تصنیف داستان غدر میں رپورتاژ کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اردو میں رپورتاژ کا باقاعدہ آغاز ترقی پسند تحریک کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ سجاد ظہیر کا رپورتاژ یادیں اردو کا پہلا مکمل رپورتاژ ہے۔ تو اردو کا سب سے پہلا مکمل رپورتاژ کون سا ہے؟ یادیں۔ اور اس کا مصنف کون ہے؟ سجاد ظہیر۔ سجاد ظہیر کون ہے؟ یہ ہیں ترقی پسند تحریک کے بانی، یہ ان کا لکھا ہوا رپورتاژ ہے۔ ان کے بعد جن ادیبوں نے رپورتاژ لکھے ہیں ان میں کرشن چندر، ابراہیم، عادل رشید، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، پرکاش پنڈت اور شاہد احمد دہلوی کے نمایاں نام ہیں۔ اب آئیے رپورتاژ کون کون سے ہیں؟ یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے اسکرین پر، رپورتاژ۔ یہ فرانسیسی لفظ ہے اور رپورٹ کے معنی ہیں۔ رپورتاژ ہنگاموں کی پیداوار ہے۔ یہ جملہ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ ممتاز شیرینی نے لکھا ہے، یہ قول ان کا ہے۔ نمبر 1 پر یادیں آ گیا۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یادیں سب سے پہلا ہے سجاد ظہیر کا، تو یادیں 1940 میں سجاد ظہیر نے یہ لکھا۔ اس کے بعد پودے 1945 میں کرشن چندر نے لکھا۔
صبح ہوتی ہے کرشن چندر کا رپورتاج ہے۔ لاہور سے بہرام گلہ تک کرشن چندر کا ہے۔ رپورتاج کیسے لکھا جائے گا یہ آپ نے دیکھ لیا۔ یہ 3 نقطے والی زے جو ہے تو کہیں کہیں استعمال ہوتی ہے، تو رپورتاج اسی سے لکھا جائے گا جس طرح سے اژدہا لکھا جائے گا، ازدحام لکھا جائے گا، اسی سے رپورتاج لکھا جاتا ہے۔ 5واں ستمبر کا چاند قرۃ العین حیدر، گلگشت قرۃ العین حیدر، کوہ دماوند قرۃ العین حیدر، دکن سا ٹھار نہیں سنسار میں قرۃ العین حیدر، لندن لیٹر قرۃ العین حیدر، بمبئی سے بھوپال تک عصمت چغتائی، چھٹا دریا یہ 1947 میں شائع ہوا، جس کے مصنف ہیں فکر توسنوی۔ دلی کی بپتا یہ ماں شاہد دہلوی کا ہے لکھا ہوا۔ شہر ابراہیم جلیس کا ہے۔ 2 ملک ایک کہانی ابراہیم جلیس کے لکھے ہوئے ہیں۔ 15واں ہے جیل کے دن جیل کی راتیں، یہ بھی ابراہیم جلیس نے لکھا ہے۔ سفید و سرخ ستارے کے درمیان ابراہیم جلیس کا لکھا ہوا ہے۔ پاؤ پھٹے خدیجہ مستور نے لکھا۔ جب بندھن ٹوٹے تاجور سامری کا لکھا ہوا ہے، اور خدا دیکھتا رہا جمنا داس اختر کا لکھا ہوا رپورتاج ہے۔ ایک ہنگامہ صفیہ اختر کا لکھا ہوا رپورتاج ہے۔ پھول پتی ہیرے کا جگر انور عظیم کا ہے۔ مستقبل ہمارا ہے عبداللہ ملک کا لکھا ہوا ہے۔ امن کا کارواں رضیہ سجاد ظہیر، کہت کبیر سنو بھائی سادھو پرکاش پنڈت، شہر ترب شاہد مہدی، 5 ستمبر کی رات زہرہ جمال بنی اسرائیل قدرت اللہ شہاب کا ہے۔ قوس قزح سے فراز تک منظور الہی نے لکھا۔ احساس کی یاترا رام لال کا لکھا ہوا ہے۔ خالی ہاتھ عتیق اللہ کا لکھا ہوا رپورتاج ہے۔ کشمیر اداس ہے محمود ہاشمی نے لکھا۔ خزاں کے پھول عادل رشید کا لکھا ہوا ہے۔ پدماندی کے کنارے قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا ہے۔ لندن لیٹر قرۃ العین حیدر کا ہے۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ سلمیٰ عنایت اللہ کا لکھا ہوا رپورتاج ہے۔ دوستو اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے مخصوص ویڈیو رپورتاج پہ کہ رپورتاج کسے کہتے ہیں اور اردو کے مشہور کون کون سے رپورتاج ہیں، یہ ہم نے آج آپ کو پڑھا دیے۔ اس کو آپ یاد کر لیجئے گا اور اپنی نوٹ بک میں ضرور لکھیے گا تاکہ آپ بھول نہ جائیں، اور اس کو بار بار یاد کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ بھی سوال اگر آپ کو آتا ہے تو 1 نمبر بھی بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔